سمجھ یہ آ رہا ہے حالات کو دیکھ کر کے کہ آپ اپنی لیڈرشپ سے بات کرنا چاہتے ہیں کہ یہ دیکھیں کیا ہو رہا ہے. نون لیگ اپنی بڑی لیڈرشپ سے نواز شریف سے بات کرنا چاہتی ہے کہ آئیے معاملات کو دیکھیے کس طرف جا رہے ہیں, ہم کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہمیں معاملات کی, اور پی ٹی آئی اپنے بانی تحریک انصاف سے بات کرنا چاہتی. تو کیوں نہ تمام جماعتوں کے جو لیڈران ہیں, سربراہان ہیں, ان کو موقع دیا جائے کہ وہ مل بیٹھیں اور وہ ان مسائل کا حل نکال پائیں, کیونکہ لگ یہ رہا ہے کہ کسی نہ کسی وقت میں کوئی نہ کوئی جماعت وہ زیر عتاب ہوتی ہے, کوئی ایک جو ہے وہ قبولیت کے درجے پہ ہوتی ہے, پھر جو قبولیت کے درجے پہ ہوتی ہے وہ زیر عتاب ہو جاتی ہے, پھر دوسری جو ہے وہ اس درجے پہ پہنچ جاتی ہے. تو کیوں نہ مل بیٹھا جائے؟ کیا یہ پاسبل ہے کہ تینوں بڑی مرکزی جماعتوں کے سربراہان مل بیٹھے؟ نہیں, اگر وہ پاسبل ہوتا تو ظاہر ہے کہ وہ بھی ایک آپشن ہے, لیکن نہیں نا. ظاہر ہے آپ نے ساری چیزیں ورکنگ لیول پہ کرنی ہوتی ہیں. کیا ڈیمانڈز آتے ہیں, ابھی تو پہلا سٹیپ یہ آپ تو بعد کی بات کر رہے ہیں نا, پہلی تو یہی سی ہے کہ جب پی ٹی آئی کی ڈیمانڈز آئیں گی اور رائٹنگ میں آئیں گی تو پھر ہر ایک نے اپنی اپنی لیڈرشپ سے فردر مشورہ کرنا ہوگا, لیکن پرائمریلی گورنمنٹ نے کرنا ہوگا اپنی لیڈرشپ کے ساتھ. اس کے بعد دیکھنا ہوگا کہ واٹ از اچیویبل, واٹ از ناٹ, اور پھر اس بیسس پہ باتیں آگے بڑھیں گی. تو یہ کوئی ان یوزول چیز تو نہیں ہے کہ پارٹیاں جب بیٹھتی ہیں تو ظاہر ہے کہ بیک اینڈ پہ ان کی لیڈرشپ بھی بیٹھی ہوتی ہے, جس سے وہ ظاہر ہے کہ وہ کنسلٹیشن کرتے ہیں. یہ ہر مذاکراتی ٹیم کے پاس یہی فریم ورک ہوتا ہے. اچھا, ایک ٹویٹ ہے سر جو کہ بانی پی ٹی آئی نے کیا, جو کہ بہت خطرناک ٹویٹ ہے. شاہ صاحب, وہ ترسیلات زر روکنے کی بات کر رہے ہیں, وہ چاہ رہے ہیں معاملات جو کہ تو رہیں. ایسے ماحول میں کیا اعتماد سازی قائم ہو سکتی ہے؟ کیا آپ ان پہ اعتماد کر سکتے ہیں؟ ایک بات. دوسرا یہ, کیا پی ٹی آئی واقعی چاہتی ہے, جب مذاکرات کی بات میں جب مذاکرات ہو رہے ہیں, پی ٹی آئی چاہتی ہے کہ ان پہ مزید مقدمات نہ ہوں؟ کیا ایسی کوئی ڈیمانڈ انہوں نے آپ کے سامنے رکھی ہے سر؟ دیکھیں, یہ اس حد تک تو ہمارا اگریمنٹ ہوا کہ جو لوگ نیگوسیشن ٹیم میں ہیں, چاہے وہ گورنمنٹ سائڈ پہ ہوں یا اپوزیشن سائڈ پہ ہوں, وہ ایسے کوئی اشتعال انگیز بات نہیں کریں گے جو کہ اندر کے ماحول کو خراب کرے. باقی باہر کون کیا کہہ رہا ہے وہ اس پہ آپ قدغن نہیں لگا سکتے, لیکن ہم یہ ضرور کر سکتے ہیں کہ اس کو فی الحال اگنور کریں. یہ باتیں کہی جاتی ہیں اپنی کانسٹیٹوئنسیز کو راضی رکھنے کے لیے. اس کا مذاکرات سے کوئی واسطہ نہیں ہوتا اور نہ ہی ہونا چاہیے. تو میں نے خیال ہے کہ جس ایٹماسفیئر میں ہم لوگ بات چیت کر رہے ہیں, اس کو کامیاب کرنے کے لیے ہم نے ان ساری چیزوں پہ اپنی آنکھیں کان بند کرنے ہوں گے تاکہ ہم کچھ پروگریس کر سکیں. اچھا شاہ صاحب, آپ نے ساری عمر سیاست کی ہے اور سینئر عہدوں پر بھی آپ رہے ہیں, پھر آپ مختلف ادوار میں سیاسی جماعتوں کے مابین مذاکرات کا حصہ بھی رہے ہیں. ان مذاکرات سے آپ کس حد تک پر امید ہیں؟ کیا اس میں سے کوئی کامیابی کی امید کی جا سکتی ہے؟ دیکھیں, میں ہوپ فل اس حد تک ہوں کہ ڈیفینیٹلی کچھ نہ کچھ اچیو ہوگا. اچھا, میرا کوئی ایسی ایکسپیکٹیشن نہیں ہے کہ تمام ڈیمانڈز جو ہیں وہ ایک ہی گو میں پوری ہو جائیں گی. ظاہر ہے کہ ہر ڈیمانڈ کی اپنی اپنی نوعیت ہوتی ہے, اس کا ٹائم فریم ہوتا ہے, اس کی لیگیلٹی ہوتی ہے, وہ سب چیزیں ہوں گی. تو ہم اگر ریئلسٹک اپنی ایکسپیکٹیشن رکھیں گے تو کافی کچھ اچیو ہو سکتا ہے. باقی اگر ہم جب سے جو اس کی سیاست کر رہے ہوں گے اور ایک دوسرے پہ کیچڑ اچھال رہے ہوں گے تو پھر تو کچھ بھی نہیں ہوگا. اچھا سر, تو آپ کے پاس پی ٹی آئی کو دینے کو ہے کیا؟ اگر وہ آپ سے ڈیفینیٹلی کچھ چاہتے تو ہوں گے نا, آپ سے ڈیمانڈ کریں گے, آپ ان کو کیا دے سکتے ہیں؟ میں یہ دوسروں کی سمجھ کے لیے چاروں کے آپ بتائیں کہ حکومت کے پاس کیا ہے جس سے پی ٹی آئی کو مطمئن کر سکے. نہیں میرے بھائی, ایسے نہیں ہوتا. پی ٹی آئی کو ڈیمانڈ تو لانے دینا, آپ پہلے پریمپٹ نہیں کیا کریں. دیکھیں, یہ پروسیس ہے, ایک بڑا سینسیٹیو پروسیس ہے. ڈیمانڈ پی ٹی آئی کی آئیں گی, گورنمنٹ اس پہ اپنی پوزیشن بنائے گی. ہم ایز گورنمنٹ سپورٹرز ہم گورنمنٹ کو تلقین یہ کریں گے کہ معاملات کو آگے بڑھانے کے لیے کچھ کنسیڈ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. تو وہ کیا ہو سکتا ہے؟ تو اس لحاظ سے جو ماحول میں نے 2 دنوں کا دیکھا ہے, ساری کی ساری چیز آپ کے سامنے تو نہیں آئی نا, وہ پازیٹیو ہے اور میرا خیال ہے کہ ہم پازیٹیو ڈائریکشن میں چیزیں اچیو کریں گے. لیکن پری میچورلی میں اس پہ بیٹھ کے ابھی اسپیکولیٹ کروں کہ یہ ہو جائے گا اور کل وہ نہ ہو,
آئی ڈونٹ تھنک کہ یہ کسی مذاکراتی ٹیم کے ممبر کو یہ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ جناب سید نوید قمر صاحب کہ آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا.